ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں. DHQ کے سور میں DMS رہ چکی ہوں. اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی ڈاکٹروں کی ایسوسیشن پاکستان اکیڈمی آف فیملی فزیشین کی ممبر ہوں اور وہاں کی US چیپٹر کی کوآرڈینیٹر ہوں. اس کے علاوہ ڈاکٹر ہونے کے علاوہ میں ایک وکیل بھی ہوں. امریکن کوالیفائڈ LLM کی ہے میں نے باہر سے USA سے, اور ہائی کورٹ کی اس وقت پاکستان کی بیرسٹر ہوں. اس کے علاوہ میں سب سے پہلے میں پاکستان اکیڈمی آف لائرز ایسوسیشن کی CEO بھی ہوں, جو کہ ایک رجسٹرڈ تنظیم ہے. میں ایک اوورسیز پاکستانی ہوں اور مورخ 11 جنوری کو تقریباً رات میں شام کے تقریباً 4-4:30 بجے کے دوران 4 ڈاکو نمایاں انسان ہٹے کٹے منہ پہ کپڑا لپیٹے انہوں نے میرے گھر میں ہاؤس بریکنگ کی, اندر داخل ہوئے. نیچے کے پورشن سے میرا 18 تولے سونا, $17,000, ایک ایری الیگزا کیمرہ, میرے بیٹے کی 2 ریچارڈ مل اور ایک راڈو کی گھڑی چرائی, اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ کنیکشن گھر کا آف کیا. وہ لوگ جانتے تھے کہ اگر کوئی گھر کے اندر موجود ہے وہ سیدھا میرا فون کرے گا واٹس ایپ پہ, اور وہ صرف انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوتا ہے. انہوں نے انٹرنیٹ کنیکشن آن کیے, اس کے علاوہ کیمرہ کی ریکارڈنگ کو اسٹاپ کیا اور ریکارڈر بھی اس میں چرا لیا. اس کے بعد وہ اوپر والے پورشن میں گئے. ظاہری بات ہے اثر کا وقت تھا یا اثر کے بعد کا. میری والدہ صاحبہ آرام کر رہی تھی, ان کو انہوں نے خوب زد و کوب کیا, مارا, ان کے منہ پہ ہاتھ رکھا. جب انہوں نے شور مچانے کی کوشش کی لاتیں ماری, ان کو اوور کم کیا, ہراسمنٹ کی, اور پوچھنے لگے کہ میری والدہ نے کہا کہ آپ کون لوگ ہو, ان کو کیا کرنے آئے ہو, کچھ چوری کرنا لے جاؤ, مجھے نہ مارو, مجھے بخش دو. اس کے بعد 3 بندوں کو ایک بندے نے کہا کہ مائی میں بہت زور ہے, اس کو قابو کرو. 3 بندے آئے, والدہ نے مزاحمت چھوڑ دی, انہیں کمرے میں بند کیا. اللہ جانے کیا کچھ کرتے رہے. باہر کوئی چیزیں میرے گھر میں رکھی ہیں, نکالی ہیں, کیا کرتے رہے ہیں. اور اس کے بعد اوپر والی منزل میں, اور پھر دونوں گاڑیاں لے کے فرار ہو گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, میں یہ بدحواسی میں مجھے فلائٹ نہیں مل رہی تھی امریکہ سے, میں فلائٹ لے کے اور بدحواسی میں پاکستان آئی ہوں. میں امریکہ میں اس وقت کیپلن سے لائیو لیکچرز کا کورس کر رہی تھی. میں نے نیو یارک اسٹیٹ بار کا امتحان دینا 28 فروری کو, جس کا پروف ہے اس میں, میری ٹکٹ اس میں ہے. اس کے بعد میں آتے ہی میں تھانے میں گئی. وہاں پہ SHO صاحب میرے گھر آئے, میرے سے تھانے کی اپلیکیشن لے گئے کہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں. اس اپلیکیشن کا کوئی کھوج ہی نہیں ہے. اس کے بعد میں IG آفس میں گئی ہوں. انہوں نے تھانے دار کو کہا کہ آپ رپورٹ, انہوں نے بڑے اس سے کہا آج آپ جائیں گی تو رپورٹ درج ہوگی, انویسٹیگیشن شروع ہو جائے گی. لیکن ابھی تک کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی, کچھ بھی نہیں ہوا. میں ایک وکیل ہوں, سمجھ بوجھ رکھتی ہوں, ایک سمجھدار عورت ہوں. میرے حساب سے, قانونی حساب سے 3 پاسبلٹی ہیں. نمبر 1, یا پولیس کی مدد سے پولیس نے ڈاکہ ڈلوایا میرے گھر پہ, جو وہ ایکسپوز ڈاکوؤں کو نہیں کرنا چاہ رہے, اور کہ وہ خود بھی نہ ایکسپوز ہو جائیں, لوکل پولیس ڈپارٹمنٹ. اور ایک چیز میں بتانا بھول گئی, نیکسٹ ڈے 2 دن مسلسل میری والدہ جاتی رہی ہیں, اپنے زخم دکھاتی رہی ہیں, 3 گھنٹے روتی رہی ہیں پولیس اسٹیشن میں بیٹھ کے کہ بھائی رپورٹ درج کرو, میں نے میڈیکل کرانا, میں کہاں جاؤں. کیونکہ میں نے انہیں بتایا تھا, میں DMS رہ چکی ہوں, کہ FIR کے بغیر ہم لوگ MLC نہیں کاٹتے. میں نے ان کو کہا جائیں قانون کے مطابق MLC کٹوائیں, لیکن
کسی نے جب FIR درج کرنے کی وہی نہیں کی تو پھر کون سنتا میری غریب والدہ کی؟ ان کی کون سنتا فریاد؟ 75 سالہ بوڑھی والدہ جو نڈال ہے اس وقت، کون سنتا ان کی؟ اس کے بعد میں گئی ہوں ایسا جو تھانے میں گئی ہوں رائے منڈ میں، وہاں پہ کوئی ASI ملا، انہوں نے فون کیا کسی کو، نام لیا کوئی رانا تنویر ہے ABLS ڈپارٹمنٹ سے، ان کا جی فون آیا تو ان کا نمبر دیا کہ جی آپ ان سے بات کر لیں۔ دوسری صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ میرے گھر پہ کوئی کسٹم والا ہے، تو میں آپ کو بتاتی چلوں، کسٹم والوں کو اگر مرسیڈیز اور لینڈ کروزر اٹھانی ہے میرے گھر سے تو ان کو FBR میں انفارم کیا جاتا ہے، کراچی میں اور ہر جگہ ایک طریقہ ہوتا ہے ان کا، اس کے بعد وہ FIO کو مطلع کرتی ہے، پھر وہ دونوں مل کے نوٹس دیا جاتا ہے آنر کو یا کار شو روم والوں کو کہ جی آپ کی فلاں گاڑی کا کسٹم پے نہیں ہوا، آپ کسٹم پے کریں یا جو بھی ہے، اور قانونی اس کے بعد ان کو لیگل ایکشن لیا جاتا ہے۔ لیگل ایکشن میں بھی وہ نہیں پیش ہوتے، پھر ان کو حق حاصل ہوتا ہے، وہ آئیں اندھادھند اور آپ کی گاڑی اٹھا کے لے جائیں گھر سے، اگر کسٹم پہ وہ بندے تھے، جو کہ نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ میں ایک وکیل ہونے کے ناطے آپ لوگوں کو قوانین کی روشنائی کروانی ہے۔ تیسرے نمبر پہ اگر ABLS کے بندے تھے جو کہ کسی ASI رانا تنویر کا نام سامنے ہے، اس نے مجھے نمبر دیا، بلکہ مجھے تھریٹ کیا ہے، مجھے جانی تھریٹ کیا ہے کہ آپ یہ جو سب کچھ کر رہی ہیں اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا ڈاکٹر صاحبہ۔ یہ بیٹھے ہوئے میرے ساتھ باہر کے، بہت بہت شکریہ بار ایسوسی ایشن، آپ نے میری اتنی سپورٹ کی، میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ آپ نے مجھے کندھے پہ مجھے سپورٹ کیا، تو جی وہاں پہ آفس میں رانا تنویر صاحب فرماتے ہیں کہ میڈم کو روکیں، کوئی قانونی چارہ جوئی نہ کریں، کوئی ہمارا بدنامی نہ کریں، ہم ABLS والے، آپ ہمارے صاحب کو نہیں جانتی، آپ ان کی انٹرنیٹ میں کھول کے دیکھیں سٹوریاں، وہ کس اس سے سیاسی پارٹیوں سے ان کا تعلق ہے۔ مجھے وہ صاحب وہاں وہ دے رہے تھے جو ان کے آئی ڈونٹ نو SP ہیں، SSP ہیں، DSP ہیں، مجھے کچھ اندازہ نہیں ہے اس کا۔ اچھا جی، تو پھر اس کے بعد میں ABLS حکومت نے بنایا اس لیے کہ ایک سینٹرلائزڈ سسٹم ہو، اگر کوئی رپورٹ درج کرواتا ہے تو فوراً آپ کو SMS چلے جاتے ہیں پولیس والوں کو کہ یہ گاڑی آپ پکڑیں۔ ABLS والوں کے پاس ایک سینٹرل ڈاٹا ہوتا ہے کمپیوٹر پہ، آپ نے دیکھا ہوگا ہر ناکے پہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں اپنا کمپیوٹر لے کے، جو کہ صرف اور صرف ناجائز ہے، ہر ناکے پہ انہیں بیٹھنا جائز، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے حساب سے الاؤڈ نہیں ہے ABS والوں کو ناکے پہ بیٹھنا۔ اگر بیٹھنا ہے تو کسٹم ایکسائز والوں کی طرح وہ اعلان کریں گے کہ اوپن مہم ہوئی ہے جی، اور آپ آگے کسٹم پہ چیک پے کریں یا جو بھی کچھ کرنا ہے اپنے کریں، وہ اوپن اعلان کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے، جہاں مرضی جائیں، جس مرضی کا اٹھا کے گاڑی لے جائیں، وہ بھی گھر سے، ایسا نہیں ہوتا۔ ان کے اختیارات صرف اتنے ہیں کہ آپ بیٹھے ناکے پہ کوئی گاڑی چلتی ہوئی آپ کو دکھے مشکوک یا جس کی صرف رپورٹ درج ہو، سپوز آپ کی کار گرے لینڈ کروزر کی ہے یا BMW کی ہے، کوئی BMW کی گاڑی ہو صرف وہ اسے روکیں گے۔ یہ کیا کرتے ہیں، ہر ہونڈا سیوک کو سٹی کو اٹھا کے کھولیں جی کھولیں، بونٹ کھولیں، اور یہ بالکل ناجائز اختیارات ہیں، یہ ہے ہو ہی نہیں سکتا، اس سے کوئی رولز ریگولیشن SOPs نہیں ہے، اگر ہیں تو وہ انلیگل ہیں، یہ ایک کرپشن کا ذریعہ ہے۔ میں اپنی گاڑیاں دیکھنے کے لیے ABLS کے تھانے میں گئی، وہاں پہ ازل سے ہی میں نے نقاب کیا ہوا تھا اور دیکھا کہ ازل سے ہی باہر مل گئے مجھے ان کے مخبر اندر والوں کے، اندر جو تھانے میں رانا تنویر جیسے کہ بیٹھے ہوئے، میڈم کون سی گڈی ہے، نکلوا دیں۔ میں نے کہا کتنے پیسے لوگے نکلوانے کے؟ کہتا ہے جی آپ گڈی دسو ہو دے حساب میں پیسے دساں گا۔ میں نے کہا میں چلو یہ ایسے وہاں کوئی گاڑی کھڑی تھی کورولا، میں نے کہا یہ اپنی گاڑیاں تو مجھے نہ تو تھانوں میں کسی تھانے میں نظر نہیں آئی،
اس کا مطلب وہ پولیس والوں نے مل کے ڈکیتی کی ہے. تو میں نے کہا چلو ذرا دیکھوں کیا کرپشن ہو رہی ہے پاکستان میں. ایکچولی پاکستان میں نہیں, اس اسپیسیفک AVLS ڈپارٹمنٹ میں. تو مجھے کہنے لگے کہ میرا اندر سے تعلق ہے, آپ یہ نہ سمجھے. میں نے کہا تمہارے پاس تو سائیکل ہے, تم کیسے میری ہیلپ کرو گے؟ کہتا ہے میڈم اسی ہونا دے اندر دے بندے ہیں, اسی پیسہ 7 لاکھ روپے صاحب تہاڈی ہے گڈی باہر کٹ دیں گے اسی. تو میں نے کہا نہیں مجھے, اور باہر نکالنے کے بعد تم چیک نہیں کرو گے؟ کہنے لگے نہیں جی, یہاں سے آپ کے گھر تک چلی جائے گی, کوئی چیک نہیں کر, گھر تک نہیں سوری اس چوک تک, یہاں سے نکلے گی اگلے چوک تک, اس کے بعد ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی. میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ پھر تو آپ کرپشن کرنے, گاڑیاں لاتے ہیں, آنرس کو ڈھونڈتے ہیں, ان سے بھتہ لیتے ہیں گاڑی نکالنے کا. وہ آنر کی قسمت ہے وہ چوک سے کراس کر پاتا ہے یا نہیں, اور پھر دوبارہ لے آئیں گے. یہ ایسا حکومت سوچ ہی نہیں سکتی, میں مان ہی نہیں سکتی کہ میرے ملک پاکستان میں اتنی دھاندلی ہو, میرے IG پنجاب پولیس کو پتہ نہ ہو, SP AVLS کو پتہ نہ ہو اس چیز کا. میں مان ہی نہیں سکتی. یہ ان لوگوں نے اپنی ایبیوز آف ڈسکریشن کی ہوئی ہے. اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ باہر کے لوگوں کو, اور بے شمار AVLS کی انٹرنیٹ پہ سٹوریاں کہ یہ لوگ جرمنی کے, اٹلی کے, USA کے سٹیزنس کو لے کے آتے ہیں, ان کی گاڑیاں اسی طرح اٹھاتے ہیں, انہیں بلیک میل کرتے ہیں, اور اس کے بعد نا وہ کر لیتے ہیں, ان سے پیسے بٹورتے ہیں, اور اللہ کا چلا کچھ کسی طرح کا پلان مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ میرے لیے پلان کیا جا رہا ہے, جو بھی کچھ AVLS والے یا جو بھی ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے میرے خلاف. اب مجھے یہ بتائیے, ذیلی ادارہ ہے AVLS پولیس کا. پولیس کون ہے؟ پیرنٹ ادارہ. پیرنٹ ادارے کے لیے حکومت پاکستان کانسٹیٹیوشن اور پنجاب پولیس ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی آپ کسی کے گھر میں داخل ہوں گے تو آپ اجازت لے کے داخل ہوں گے. آپ یہ بتائیں ذیلی ادارے کو کہاں سے کانسٹیٹیوشن سے ابو آپ لوگوں نے اختیارات ان کے اپنے بن گئے کہ جی آپ جس مرضی کے گھر میں بغیر وارنٹ گھس سکتے ہیں. اگر ایسا ہے تو میں التماس کرتی ہوں گورنمنٹ آف پاکستان سے, جو کانسٹیٹیوشن سنبھالتی ہے, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے, ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے, سب جسٹس سے, سب بار کونسل سے, کہ ایسے قوانین کی شدید مذمت کریں, پولیس کے رویے کی مذمت کریں, مجھے جانی تحفظ دلائیں, مجھے ہر قسم کی قانونی ہراسمنٹ سے بچائیں. اور میری والدہ کی جو حالت ہے وہ, میں ایک فلم پروڈیوسر بھی ہوں. I am very thankful to you کہ میڈیا کے, میں آپ کی جگہ ہمارے بڑے وہ تشریف لائے میری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے. I am very thankful. میں نے پاکستانی ہو گئے فلم پروڈیوس کی پاکستان کے پازیٹیو کلچر کو پورٹریٹ کرنے کے لیے. میں ایک سچی محب وطن ہوں, نہ میں پاکستان چھوڑ کے جاؤں گی یہاں سے, چاہے جو کچھ مرضی ڈپارٹمنٹ میرے ساتھ کر لے, نہ میں پاکستان چھوڑوں گی کبھی. میں نے ان کالی بھیڑوں کو ایک ایک کر کے منظر عام پہ لانا, ان کو سزا دلوانی ہے. میرے ساتھ میرے مکلا ہے, میرے ساتھ میرے ڈاکٹر ہے, میرے ساتھ میرا اداکار فرینڈس ہے, میرے ساتھ اوورسیز پاکستانی کو اس طرح ہراس کیا ان لوگوں نے, اپنی ایبیوز آف اتھارٹی کی ہے. میں نے پاکستانی فلم بنائی, اپنا سارا پیسہ وہاں سے میں پاکستان میں انویسٹ کرتی ہوں, اس لیے کرتی ہوں کہ میرے سٹیٹس لوگ دیکھیں, مجھ سے جیلس ہو, مجھے مرغا بنا کے پھنسائیں. مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو صورتحال ہے ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑے ہائی لیول کی حادثت کو پیش کی ہے. مجھے یقین ہے کہ جو انہوں نے کہا اس میں کوئی مبالغہ ہے, کوئی ایسی اور لفاظی ثابت نہیں ہوگی جو ان کے ساتھ گیتا وہی نہیں ہوتا ہے.
سب سے پہلے تو میں واقعی ایسا ہوا کہ اس واقعی کی سخت مذمت کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر میں ایک اور لمبی چوڑی بات بھی کروں گا، میں ارباب اختیار جو ہمارے اس ملک کے ہیں ان سے ملتمس ہوں کہ ہسٹری میں یاد رکھے جانے کے لیے آپ کو کسی ایک جگہ کسی شجر لگانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ شجر 75 برسوں میں بہت سارے لگے میرے ملک میں، لیکن اس میں بھی بے شمار مرتبہ اس کی چھاؤں جو ہے وہ کسی پرٹیکولر کمیونٹی کے لیے رہی ہے۔ شجر کی چھاؤں جو ہوتی ہے وہ نہ تو حسب نسب پوچھتی ہے نہ رنگ و نسل پوچھتی ہے، اس کی چھاؤں سب کے لیے ہوتی ہے۔ وہ یہ بھی نہیں پوچھتا کہ کتنی دیر اس چھاؤں میں بیٹھو گے، کہاں سے آئے ہو اور کب چلے جاؤ۔ براہ کرم میں تمام ارباب اختیار سے ملتمس ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کے اس زندگی کی کوئی بھی اس طرح کے ایونٹ سے جو متاثر ہے، اس کے جو ہیومن رائٹس ہیں ایز اے پاکستانی، وہ ہم سب کے ایک ہیں۔ کسی کو کوئی انڈیو فوقیت نہیں حاصل اس ملک میں، سب کے رائٹس ہیں۔ سب پاکستانی کوئی کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتا ہے، اس کے رائٹس بالکل جیسے میرے ہیں آپ کے ہیں اس کے بھی ویسے ہیں۔ براہ کرم اپنے ان اداروں میں جو ہماری حکومتوں کو بدنام کرتے ہیں، جو ہمارے رائٹس کو انڈیو طریقوں سے مجروح کرتے ہیں، ان کا حساب دیا جائے۔ مانگنے کا حساب کس سے انصاف مانگے ہیں؟ کون منصفی دے گا؟ اور گاڈ سے میری تمام ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر کو اسی کی بیچاری میری ان سے بڑی دہائیوں سے ملاقات ہے۔ کسی زمانے میں انہوں نے جو شوبز میں بھی ان کا تھوڑا سا تعلق رہا ہے، انہوں نے یہ کہنے والا جن ہمارے ملک کا بڑا ریناؤنڈ ایک سیریل تھا، اس میں انہوں نے رول بھی کیا تھا، میں بھی تھا اس میں، تو تب سے ان سے کیفینیشن ہے کہ بڑی اپنی زمین سے جڑی ہوئی خاتون ہے۔ ایک بزرگ خاتون، کیا ان کے ساتھ حال کیا ہے، ویری سیڈ، بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ میں پھر ایک بار بڑی پرزور گزارش کروں گا ارباب اختیار سے کہ براہ کرم ان کے اس سالے کی جو انہوں نے فرمایا کہ ایسے سے ہوا، اس کو اسکین کیا جائے، اور جو کچھ انڈیو اگر ان گاڑیوں کا کوئی مسئلہ ہے FBR کا، تو جو ایک لیگل پروسیس ہوتا ہے جو سب کے لیے، وہ ان کے ساتھ کیا جائے، ان سے کہیں کہ جی اس کے کاغذات لائے دکھائے، جو کچھ ان کے پاس ان کا ہوگا یہ لا کے ان کے FBR میں یہ جہاں بھی جو چھپا اس کو، لیکن یہ انڈیو طریقے سے بلیک میلنگ کرنا اور ایک ڈان کی شکل میں ایک ایٹیٹیوڈ لے کے آنا اور اس میں پیدا کے راستے ڈھونڈنا، ویری بیڈ۔ یہ سب کچھ یہی رہ جانا ہے، ایک دن رب کے پاس بھی جانا ہے۔ سب کچھ کوئی نہیں لے کے گیا، نہ میرے اماں بابا لے گئے، نہ میں لے جانا، نہ آپ میں سے کوئی لے کے جائے اگلے جان۔ ہمیں یہاں بیریا ٹاؤن میں گھر ریکوائر ہے، ڈیفینس میں گھر ریکوائر، جنت میں کوئی کارنر پلاٹ نہیں چاہیے، وہاں جا کے کیا کریں گے ہم؟ تو گاڈ سے فیکس بھی لیور ہو جائیں گے، انصاف سب کے لیے ایک جیسا کر دیا۔ ڈاکٹر صاحبہ بڑی بیچاری ہو تو وہاں ہوتی ہیں، ان کی یہ والدہ ہیں، ان کے بچے ہیں، تو ویری بیڈ۔ میں ایک بار پھر آخر میں اپنی گفتگو کے ملتمس اور باب اختیار سے کہ اس مسئلے کے دوران وائڈلی اس پہ توجہ فرما کے اور ان کو انصاف فراہم کیا جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک امید ہوتی ہے وہ میڈیا سے ہوتی ہے، وہ کسی جگہ کی سنوائی نہ ہو تو میڈیا پرسنز وہ ہیں جو آپ ایک طاقتور آواز بن کے اٹھے ہیں۔ تو آپ سے صرف ایک ہی میں بات کہوں گا کہ خدا را اس ملک سے برین ڈرین ہو رہا ہے، اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن صرف یہ اس طرح کے واقعات ہیں کہ نہ تو گورنمنٹ جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں کی سرپرستی کر رہی ہے، اور الٹا اس طرح کے جو واقعات ہو رہے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں، نہیں کہ ڈاکٹر وہ ہماری ممبر ہے، تو اس طرح کے ڈاکٹر جو کہ اپنے ملک کو اپنی ماں سے زیادہ پیار کرنے والے ہوتے ہیں اور واپس آنا چاہتے ہیں، اس ملک کی خدمت کریں، اور اگر ان کے ساتھ یہی کچھ ہونا ہے تو کون واپس آئے گا یہاں پہ؟ اور میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ
تمام جو انٹیلیجنٹ لوگ ہیں وہ یہاں سے یہ ملک چھوڑ کے چلے گئے تو ایمرجنسیز میں آپ کا علاج کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. یہ لوگ جو سیاستدان یا باقی جتنے یہ تو باہر اپنا علاج کرا لیں گے, لیکن ہماری جو عام کامن پاپولیشن ہے وہ کہاں جائے گی؟ تو یہ میرا ایک نقطہ تھا کہ پلیز اس کو ہائی لائٹ کریں, ان کو انصاف دلوائیں. آپ کی آواز میں بہت طاقت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آگے نصرت دے. ہم نے بات کی ہے کہ کانسٹیٹیوشن اور لا اور کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ ہر سٹیزن کو پروٹیکٹ کرتا ہے, اس کی پراپرٹی کو, لائف کو, اس کی ایسٹ کو, اور یہ ذمہ داری بنتی ہے اسٹیٹ کی کہ وہ پروٹیکٹ کرے. اگر وہ پروٹیکٹ نہیں کر سکتے تو اپنی ڈیوٹی پرفارم نہیں کر رہے. جو ریلیونٹ اتھارٹی ہے یا ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کا سدبھاؤ کریں, ان کا ادراک کریں. AVLS کا کام ہوتا ہے اسپیشیز گاڑی چیک کرنا اور روکنا, ان کو دیکھنا. کسی کے گھر جا کے AVLS چیک نہیں کر سکتا, یہ اس کی لائبلٹی نہیں ہے. اگر ہے تو ان کو انفارم کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ یہ کیس ریکوائرڈ ہے, آپ اس کو پروو کریں گے, آپ کی گاڑی لے جائے گی, اس کا نوٹس دیا جاتا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کے اوپر جو لیگل اسٹیپس ہیں وہ تو لیں گے, تو ہمارا رائٹ ہے وہ کلیم کریں گے. پروٹیکشن ہونی چاہیے اور اسپیشلی اوورسیز ہونی چاہیے. میں ایک اسپیشل جو ہے شیئر کرتا ہوں میموری اپنی, اور اس کے بعد جو ہے میں جان دوں گا. آخر میں US ایمبیسی گیا, میرے ساتھ میرے والد تھے, تو ان کی ایج جو ہے پلس جو ہے اور انڈر 14 جو ہے ان کو ایکسپیکٹڈ ہے یہ وہاں پہ نہیں آ سکتے, ان کا آن لائن جو ہے وہ پروسیس کر دیا ہے. اس کے باوجود میرے والد صاحب کچھ لوگ ایسے ہیں اور اچھے لوگ ہیں, سب بڑا کسی طرح سے ہو جاتے ہیں, تو اس کا کام پیش ہے وہ بدنام اور اس کے آفٹر افیکٹ بھی بیان کی کہ اگر جب فزیکل امپلیمنٹس نہیں ہوتے تو اس کے آنے والے وقت کے ریزلٹس کیا ہے. تو میں ایک بار پھر تمام دربار اختیار سے ملتمس ہوں کہ براہ کرم کچھ ویب سائٹ جو سامنے آیا ہے اس کو اسکین کر کے اور ان لوگوں کو سزا دی جائے جنہوں نے یہ انجو کیا ہے اس کے ساتھ. اور اگر ان کے ذمہ کچھ اگر کوئی تو ہے ان کی گاڑیوں کو کوئی مسئلہ ہے تو اس کا جو طریقہ کار ان کو بلایا جائے گا, اپنے سارے ڈاکیومنٹ لے کے باہر آ جائیں گے. اس میں کون سی ایسی راکٹ سائنس ہے جو آپ ان کو دوسرے حربے جو ہیں ان سے بلا رہے ہیں. تو غور سے میں یقین رکھتا ہوں کہ ہمارے میں توجہ کریں گے اور ان کو انصاف جو ہے وہ ضرور ملے گا انشاءاللہ. تھینک یو.